لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں نبیرہ اعلیٰ حضرت و حجت الاسلام، نواسہ حضور مفتی اعظم ہند، شہزادہ مفسر اعظم ہند، حضور قمر ملت علامہ ڈاکٹر قمر رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 5 شعبان المعظم 1433 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 5 شعبان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر پورا بیان سنیے اور اپنے اس ممدوح، اپنے اس مقتدا کی سیرت کی چند جھلکیاں آپ سن کر اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ اللہ ہی کا ہے جو اس نے دیا اور جو اس نے لیا، اور ہر شے کی اس کے یہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جانا ہے۔ ہر دن ہزاروں آتے ہیں اور ہزاروں جاتے ہیں، نہ ان کا آنا کوئی بڑی خوشی کی بات، نہ ان کا جانا کوئی بڑا صدمہ شمار۔ اور بندگان خدا میں سے کوئی فرد ایسا ہوتا ہے کہ جس کے آنے سے ان گنت لوگوں کو خوشی ہوتی ہے اور جانے پر بے شمار آنکھیں اشک بار۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، ان کے دلوں میں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفت و محبت نقش فرما دیتا ہے، اور ان کا انتخاب دین مبین کی خدمت کے لیے فرماتا ہے۔ اب خواہ وہ خدمت دین بصورت خدمت خلق ہو، جیسا کہ ابدال کرام انجام دیتے ہیں، یا وہ خدمت دین بصورت استنباط مسائل شرعیہ، تدریس و تصنیفات، کتب دینیہ یا تقاریر بعنوان اصلاح عقائد و اعمال کے ہوں، جیسے کہ فقہاء کرام و علماء کرام انجام دیتے ہیں۔ مذکورہ ہر 2 طریق پر خدمت اصلاً خدمت دین ہی ہے۔ انہی منتخب اور خوش بخت لوگوں میں سے ایک نبیرہ اعلیٰ حضرت و حجت الاسلام، نواسہ حضور مفتی اعظم ہند، شہزادہ مفسر اعظم ہند، حضور قمر ملت علامہ ڈاکٹر قمر رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مسعود ہے، جن کے داغ فراق نے جو زخم دیا ہے اس کا اندمال، اس کا بھرنا جلد ممکن نہیں۔ آپ کی شخصیت پر آئیے سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی پیدائش کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت محلہ سوداگران رضا نگر سے متصل محلہ خواجہ قطب بریلی شریف میں بتاریخ 14 جولائی 1946 عیسوی اور ہجری کے اعتبار سے 14 شعبان 1365 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ بھی الحمدللہ آپ کی معاملہ ہے کہ آپ شعبان میں ہی پیدا ہوئے اور شعبان میں ہی آپ کا وصال بھی ہوا۔ آپ حضور مفسر اعظم جیلانی میاں کی اولاد نرینہ میں 4تھے نمبر کے فرزند ہیں۔ حضور مفسر اعظم جیلانی میاں رحمت اللہ علیہ کے فرزند اکبر ریحان ملت حضرت محمد ریحان رضا خان رحمت اللہ علیہ المعروف رحمانی میاں، منجلے فرزند حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، تیسرے نمبر پر حضور قمر ملت ڈاکٹر محمد قمر رضا خان، اور 4تھے نمبر پر مولانا منان رضا خان المعروف منانی میاں مدد اللہ العالی ہے۔ آپ حضور تاج الشریعہ سے عمر میں 6 برس چھوٹے تھے۔ آپ تاج الشریعہ کی طرح نجیب الطرف ہے، یعنی باپ اور ماں دونوں کی طرف سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے الحمدللہ نسب میں ہیں۔ الحمدللہ تو آپ کی ذات کے تعلق سے یہ کچھ خاص باتیں ہوئی۔ نام و نسب شریف کے تعلق سے تحریر ہے۔ آپ کا نام محمد قمر رضا ابن محمد ابراہیم رضا ابن محمد حامد رضا بن امام احمد رضا بن علامہ نقی علی خان اور ابن علامہ رضا علی خان علیہم الرحمہ و رضوان۔ ڈاکٹر قمر رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ خاندانی دستور کے مطابق 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر مبارک میں حضرت کی رسم بسم اللہ خوانی ہوئی۔ اس کے بعد ابتدائی تعلیم والد ماجد مفسر اعظم ہند علیہ رحمت المنان سے حاصل کی۔ بعد ازیں عربی، فارسی اور دینیات کی تعلیم
یادگار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جامعہ رضویہ منظر اسلام سے حاصل کی۔ دینی تعلیم کے بعد تقریباً 1966 عیسوی میں عصری تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا آپ نے رخ کیا اور آپ وہاں الحمدللہ تشریف لے گئے۔ حضرت قمر رضا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق ڈاکٹریٹ اور پی ایچ ڈی کی ڈگری منسوخ کی گئی ہے، جو غلط فہمی کی وجہ سے شہرت پا گئی، لہٰذا یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا گیا ہے۔ اور آپ کی بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ شعور کی منزل پر پہنچ کر تقریباً 1960 عیسوی میں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے آپ بیعت ہوئے۔ 1984 عیسوی میں اہل سلسلہ حضرات کے پرزور اصرار پر بیعت و ارشاد کی طرف مائل ہوئے اور حضرت صدر العلماء بدر العرفا رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ رضویہ کے فروغ کے لیے الحمدللہ خلافت و اجازت سے نوازا اور تعویذات کی مشق بھی کرائی۔ علاوہ ازیں علوم دینیات کی تکمیل بھی الحمدللہ آپ نے صدر العلماء سے ہی کی۔ آپ کی عقد نکاح کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضور قمر ملت اعلیٰ حضرت سے نسباً نجیب الطرفین ہیں، ایک تو خود عالم دین بھی ہوئے اور اعلیٰ حضرت سے ایسی قربت، ان دو فضیلتوں کا اجتماع اس بات کا متقاضی تھا کہ حضرت کا ہم سفر اور ہم راز بھی اسی شان کا مالک ہو۔ چنانچہ یہ تقاضا بھی پورا ہوا اور حضرت کا نکاح 12 جنوری 1975 عیسوی میں نواسی حضور مفتی اعظم ہند سے ہوا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضرت کے ساتھ نہایت ذمہ داری اور پاسداری سے گزار دی۔ خود حضرت بھی اس کا اظہار اکثر فرمایا کرتے تھے، اس طور پر کہ کوئی بھی کام مثلا بچوں کی تعلیم و تربیت، شادی بیاہ اور جملہ خانگی معاملات جو حسن انجام کو پہنچتے اور اس پر کوئی انہیں مبارکباد پیش کرتا تو بطور چاہت و محبت یوں فرماتے کہ یہ سب میری بیوی کی کرامت ہے، اور کیوں نہ فرماتے کہ یہ وہی نواسی ہیں کہ جنہیں ایک دفعہ حضور مفتی اعظم ہند نے گود میں اٹھا کر فرمایا یہ بہت خوش نصیب بچی ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ رہا کہ یہ نکاح خود حضور مفتی اعظم ہند نے ہی پڑھایا تھا۔ قمر ملت کے اولاد کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت کے 3 شہزادے اور 1 شہزادی ہے، چاروں ہی الحمدللہ شادی شدہ ہیں۔ شہزادہ اکبر حضرت مولانا عمر رضا خان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی محمد ذلہ العالی اردو ادب اور انگلش میں ڈبل ایم اے ہیں، حال ہی میں آپ نے بی ایڈ بھی کیا ہے، علم ریاضی میں ملکہ انہیں موروثی ہے الحمدللہ۔ آپ نے الحمدللہ مستقل کئی فنون پر آپ نے ایک استقامت حاصل کیا ہے الحمدللہ، اور مروجہ درس نظامی میں آپ نے مشکات المصابیح تک پڑھا ہے، جو مدارس میں 6 درجے میں پڑھائی جاتی ہے۔ بقیہ تعلیم بوجہ علالت رہ گئی، لیکن مولانا اسے تکمیل کے مراحل میں لانے کا عزم رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ انہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کے 2 شہزادے بنام محمد رضا اور 1 شہزادی بنام رضا فاطمہ ہے۔ آپ کے قمر ملت کے شہزادہ متوسط مجلے اور چھوٹے شہزادے مولانا عامر رضا خان صاحب اور جناب مولانا عاصم رضا خان صاحب، یہ دونوں صاحبزادگان کمپیوٹر فیلڈ میں خاص مہارت رکھتے ہیں۔ عامر رضا خان صاحب خوشگلو ثنا خان ہیں۔ آپ کا 1 شہزادہ بنام محمد مصطفیٰ رضا ہے اور عاصم رضا خان صاحب قرات بہت اچھی کرتے ہیں۔ آپ کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی عمل میں نہیں آئی ہے جس وقت یہ مقالہ تھا۔ دختر نیک اختر کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت کی 1 شہزادی ہے جو چندر پور مہاراشٹر میں سید حمیر حسن صاحب سے منسوب ہے۔ آپ کی دوسری شہزادی بنام صوفیہ ہے۔ رشد و ہدایت اور تبلیغی اسفار کے تعلق سے آپ کے سوانح نگار نے لکھا ہے کہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے آپ نے ڈاکٹر قمر رضا خان صاحب نے ملک و بیرون ملک کے سفر 1984 عیسوی سے آپ نے زندگی کے آخری دنوں تک فرمایا الحمدللہ۔ آپ نے کئی ملکوں کا سفر کیا، آپ نے اپنی زندگی میں 3 حج ادا فرمائے اور متعدد مرتبہ عمرہ کی سعادت بھی حاصل کی، بلکہ 1433 ہجری ماہ رمضان میں بھی آپ جانے والے تھے۔ سب سے پہلی مرتبہ 1990 عیسوی میں عمرہ کے لیے حاضر ہوئے۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد عراق کا سفر کیا، جس میں بغداد شریف اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف ملا۔
پہلا حج 1993 عیسوی میں ادا کیا، دوسرا حج 2001 عیسوی میں، اور تیسرا حج 2002 عیسوی میں ادا کیا۔ بروایت مولانا عمر رضا، ہندوستان کا کوئی ایسا صوبہ نہیں جہاں ابا جی قبلہ نے تبلیغی سفر نہ کیا۔ الحمدللہ۔ آپ کے یہ سفر کے تعلق سے آپ نے سنا، آپ کئی ملکوں کا سفر کیے، جن میں کئی علاقے، کئی ملک جن میں قابل ذکر عراق، عرب، پاکستان، یو پی، سری لنکا کے علاوہ بہار، بنگال، جھارکھنڈ، آسام، گجرات، راجستھان، مہاراشٹر، ایم پی، آندھرا پردیش اور کشمیر وغیرہ صوبائی اور ملکی سطح پر آپ نے بے شمار سفر کر کے سلسلہ رضویہ کو بے پناہ فروغ بخشا۔ آپ اکثر دورے دیہاتوں اور نواحی بستیوں میں فرماتے تھے، چنانچہ آپ کے مریدین کی تعداد الحمدللہ لاکھوں میں ہے۔ حضور قمر ملت نے متعدد بار، یعنی کئی بار جمعہ مبارک و عیدین رضا مسجد بریلی شریف میں الحمدللہ پڑھایا۔ آپ کی فضائل و کمالات کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت نہایت ذہین تھے، ذکاوت تو انہیں اپنے جد اعلیٰ امام اہل سنت سے ورثے میں ملی تھی۔ عربی، فارسی، اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں کے علاوہ آپ کو سائنس، ریاضی، علم العادات اور تاریخ گوئی وغیرہ علوم پر ید طولہ حاصل تھا۔ حتیٰ کہ حضور تاج الشریعہ سے بھی اگر کسی نے کہا کہ حضور کسی کتاب کا یا ادارے کا تاریخی نام تجویز فرمائے تو حضرت بھی یہی فرماتے، یہ کام قمر میاں سے لو، شمسی تاریخ سے قمری تاریخ کا بلا تردد الحمدللہ آپ نکال دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ آپ کا ایک کمال تھا۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے اپنے شہزادہ اکبر حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کی پیدائش پر نام حامد رضا زبر بینا کے تحت 1362 عیسوی نکالا، اور یہی آپ کا الحمدللہ سن وصال بھی ٹھہرا تھا۔ بروایت جانشین و شہزادہ اکبر حضور قمر ملت مولانا عمر رضا خان صاحب مدظ اللہ العالی وصال سے چند ماہی قبل کرناٹک میں حافظ قلندر صاحب گلشن رضوی رائے پور کی دعوت پر تشریف لائے۔ میزبان کو اللہ عز و جل نے اولاد نرینہ عطا فرمائی، سو حضرت کی علم العادات اور تاریخ گوئی کے فن پر مہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے میزبان نے بچے کا نام تجویز کرنے کی درخواست کی، جس پر حضرت نے مختصر غور کر کے برجستہ فرمایا کہ میرا ہی نام محمد قمر رضا 1433 ہجری سال پر ہے، یہی نام رکھ دو۔ الحمدللہ یہ زبردست آپ کا کمال تھا کہ آپ الحمدللہ یوں تاریخی نام تھوڑی سی توجہ کے بعد عطا فرما دیتے تھے۔ اپنے آپ میں ایک فعال اور متحرک تنظیم کی حیثیت آپ رکھتے تھے۔ ہزاروں غیر مسلم آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر الحمدللہ مسلمان ہوں گے۔ بروایت جانشین و شہزادہ اکبر حضور قمر ملت مولانا عمر رضا خان صاحب مدظ اللہ العالی آپ فرماتے کہ ایک بار بلیا گاؤں مظفر پور ضلع بہار سے حضرت کا گزر ہوا، جہاں سے ایک دریا گزرتا تھا جس کا رخ مسلمانوں کے علاقے کی طرف تھا۔ حضرت نے اپنی چھڑی مبارکہ سے اس دریا کی طرف اشارہ کیا اور زیر لب کچھ پڑھا، یعنی زبان سے کچھ پڑھا، جس پر دریا کا رخ تبدیل ہو گیا الحمدللہ، اور تبدیل ہو کر کے مشرکین کے علاقے کی طرف ہو گیا، جو کہ اب تک اسی طرح موجود ہے۔ حضرت کی اس زندہ کرامت کو دیکھ کر بہت سارے مشرکین الحمدللہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ الحمدللہ آپ کی کرامات میں سے ہے۔ ایک موقع پر آپ کسی انجان بستی یا گاؤں سے گزر رہے تھے، اسی اثنا میں آپ نے گاڑی رکوائی اور فرمایا کہ یہاں کوئی تکلیف زدہ ہے، اور اتر کر خود ہی بغیر کسی رہنمائی کے اس گھر کو پہنچ گئے جہاں پر کوئی تکلیف زدہ تھا۔ اس گھر کے رہائشی، اس گھر کے جو رہنے والے تھے نا، وہ بد مذہب تھے۔ ان کا اکلوتا بچہ جو بسبب علالت بیماری کی وجہ سے مرنے کی حالت کو جا پہنچا تھا، حضرت نے اس پر دم فرمایا اور وہ اسی وقت الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ الحمدللہ یہ کرامت دیکھ کر سب اسی وقت سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو گئے اور حضرت سے بیعت بھی ہو گئے۔ آپ حضور ڈاکٹر قمر رضا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، اور آپ کی دعا نہایت سریع الاثر ہوا کرتی تھی۔ جس بیمار پر بھی آپ دم فرماتے، اگر مشیت ازدی میں اس کی زندگی بصیحت و عافیت ہے تو اسی وقت ٹھیک ہو جاتا۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ آپ کی دعاؤں کا معاملہ ہے الحمدللہ۔ اور
آپ اپنے وصال کے تعلق سے بھی کئی بار آپ نے اپنی پیشین گوئی کی تھی. آپ اپنے وصال کی خبریں بھی کئی بار اپنی حیات میں دے چکے تھے. مثلا جب 2.5-3 سال قبل بریلی شریف میں تھے تو واپسی پر حضرت نے کئی لوگوں کو فرمایا کہ ہمیں دہلی تک چھوڑنے آئے یہ کہہ کر کہ میں تم لوگوں کو آخری بار چھوڑا ہوں. الحمدللہ. یعنی کئی بار باتوں بات میں آپ نے الحمدللہ اپنے وصال کی خبر بھی پہلے ہی عطا فرما دیتے تھے. آپ نہایت شفیق اور مہربان تھے. اپنے مریدین پر بھی اتنے شفیق تھے جیسے کوئی باپ اپنے حقیقی بچوں پر ہوتا ہے. کئی لوگوں کی شادیاں آپ نے اپنے خرچے پر کرائی. خدمت خلق کو اپنی حیات کا نصب العین بنا لیا تھا. آپ ایک دارالعلوم بھی اپنے جیب خاص سے چلا رہے تھے. آپ نہایت منکسر المزاج اور شہرت سے دور رہنے والے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ان معاملات کا علم آپ کے اہل خانہ کو بعد از وصال ہوا. المختصر آپ گوناگو خوبیوں کے مالک تھے جن کا احاطہ اس چھوٹے سے بیان میں یہ ممکن نہیں ہے. چند الفاظ میں آپ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اور الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی جیتی جاگتی تفسیر تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی شان سے گئے کہ ایک نے خواب میں دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جا رہا ہے اور حضرت تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ قمر میاں کو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لینے کے لیے آئے ہیں. بروایت شہزادہ اکبر مولانا محمد عمر رضا خان صاحب آپ کافی وقت سے شوگر اور ہارٹ کے مریض تھے. اس کے باوجود آپ تبلیغی اسفار پر برابر جاتے تھے. 24 جون کو رات میں آپ کی طبیعت معمول کے مطابق کچھ ناساز تھی اور شوگر بھی بڑھی ہوئی تھی. لہذا ڈاکٹر نے دوا دے کر آرام کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں. دوسرے دن 25 جون 2012 بمطابق 5 شعبان 1433 ہجری کو معمول کے مطابق آپ کی شوگر بڑھ گئی. 1 بجے رات کا کھانا کھایا اور پھر 1:30 بجے رات خلف اکبر مولانا عمر رضا خان صاحب نے دوا کھلا کر ان کے کمرے میں لٹا دیا. صبح کو جب نماز فجر کو بیدار نہ ہوئے تو خادم کو تشویش ہوئی. اس نے آپ کو جگانا چاہا. اس عمل سے پتا چلا کہ آپ ابدی نیند سو گئے ہیں. اہل خانہ کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. آنن فانن میں اس حادثے جانکا کی خبر وحشت اثر موبائل فون SMS اور انٹرنیٹ کے ذریعے ملک و بیرون ملک جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی. حضور صاحب سجادہ نشین مدد ذلہ العالی نے اس خبر کو سن کر فوراً کلمات ترجیح پڑھ کر نمناک اور گلوگیر آواز میں جامعہ منظر اسلام کی 2 روزہ تعطیل اور قرآن خوانی برائے ایصال ثواب کا حکم صادر فرمایا. کراچی دارالعلوم امجدیہ میں بھی ایصال ثواب کی محفل منعقد کی گئی. کمرے ملت کا پردہ فرمانا نہ صرف خانوادہ اعلی حضرت کا نقصان بلکہ پوری سنیت کا نقصان ہے. کمرے ملت اب ہم میں نہیں رہے. یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کی تلخی نہ جانے کتنے دلوں کو غم و حزن میں ڈبو دیا ہے. آپ کی نماز جنازہ اور تدفین کے تعلق سے لکھا ہے 27 جون بروز بدھ بعد نماز عصر اسلامیہ انٹر کالج میدان میں نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا تھا. لہٰذا اعلان کے مطابق حضور صاحب سجادہ اور خاندان کے دیگر بزرگوں کی موجودگی میں انتہائی شان و شوکت کے ساتھ جلوس جنازہ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود کے مقدس اور باعظمت نغموں کے سائے میں خواجہ قطب سے بی بی جی مسجد اور بہاری پور ہوتا ہوا اسلامیہ میدان میں پہنچا، جہاں ہر طرف عشاق کا ٹھاٹنے مارتا سمندر ٹوپی و امامہ اور سفید و پاکیزہ لباس میں ملبوس ایک روحانی و نورانی منظر پیش کر رہا تھا. کمرے ملت کی وصیت کے مطابق حضرت کی نماز جنازہ حضرت کے برادر اکبر حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی. مغرب کے وقت قبہ رضویہ کے اندر تدفین عمل میں آئی اور رات گئے مٹی دینے کا سلسلہ جاری رہا. یہ الحمدللہ حضرت قمر ملت کی سیرت کی کچھ جھلکیاں ہم نے آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی. اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر ان کی تربت انور پر خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، خوب برکتوں کا نزول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.